واہ بہت خوب، مجھے اغوا کر کے زنجیروں سے جکڑ دیا ہے اور مجھ پر استعمال کرنے کے لیے تیزاب سے بھری ہوئی پشکاری بھی منگوا لی ہے، جیب سے ریوالور بھی نکال لیا ہے اور تمہارے دوسرے ساتھی کے ہاتھ میں مشین گن بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہارا کوئی لحاظ نہ کروں گا؟ بہت خوب، سنو سیاف، میرا پاکستان سیکرٹ سروس سے صرف اتنا ہی تعلق ہے کہ اس کا چیف مجھے خاص مشنز پر ہائر کر لیتا ہے، یا پھر اس نے مجھے مستقل تنخواہ دینے کی غرض سے اپنا نمائندہ خصوصی بنایا ہوا ہے۔ اس سے جہاں تک سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کا تعلق ہے اس کا تو مجھے بھی علم نہیں، اور جس عمارت میں تم نے مجھے جاتے ہوئے دیکھا اور جسے تم نے سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر سمجھ لیا، وہ عمارت میری ذاتی ملکیت ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ چل کر اس عمارت کا ایک ایک چپا تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو دکھا سکتا ہوں۔ وہاں میں نے اپنی ذاتی ریسرچ سے ہاتھ سے سائنسی حفاظتی اقدامات تجربے کے طور پر کر رکھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میری کار کے بمپر کے نیچے لگاتے ہوئے تمہارے اسپیشل انڈیکیٹر کی کارکردگی اس عمارت میں داخل ہوتے ہی زیرو ہو گئی۔ یہی حشر تمہاری اس چیکنگ مشین کا ہوا۔ جہاں تک سیکرٹ سروس کے ممبران کا تعلق ہے، میں انہیں نہیں جانتا، اور جانتا ہوں تو صرف اتنا، اور ان کی رہائش گاہوں کو بھی جانتا ہوں، لیکن سیکرٹ سروس کے چیف نے اچانک ان سب کو میک اپ میں متبادل رہائش گاہوں پر بھیجوا دیا ہے، اس لیے وہ کہاں ہے اور کس میک اپ میں ہے یہ بات چیف ہی جانتا ہوگا۔ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ مطلب ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے ہو کہ ابھی پتہ چل جاتا ہے، سیاف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور تیزی سے اپنے اس ساتھی کی طرف مڑا جس کے ہاتھ میں تیزاب سے بھری ہوئی پچکاری تھی۔ ریوالور اس نے دوبارہ جیب میں ڈال لیا تھا۔ یہ مجھے دو، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے نہیں بتاتا، سیاف نے اپنے ساتھی سے کہا، اور اس کے ساتھی نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خصوصی انداز کی پچکاری سیاف کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ ہاں اب بولو، میں تمہیں صرف 1 منٹ دوں گا، اس کے بعد تمہارا کیا حشر ہوگا یہ تم بہتر جانتے ہو۔ سیاف نے پچکاری ہاتھ میں لے کر اس کا سرا عمران کی طرف کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اور عمران کے چہرے پر ایک بار پھر خوف کے آثار ابھر آئے۔ سنو سیاف، مجھے قتل کر دینے سے پاکستان سیکرٹ سروس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم میرے ساتھ تعاون کرو، میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا، اور اس تعاون میں تمہیں ہی فائدہ ہوگا۔ عمران نے قدرے خوفزدہ سے لہجے میں کہا، کیسا تعاون؟ سیاف نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ روسیہ کار اس سارے مشن میں اصل مقصد کیا ہے۔ یہ بات میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ روسیہ کو صرف معلومات چاہیے تھی، اس لیے اس نے اتنا لمبا چوڑا کھڑاک پھیلایا ہے۔ عمران نے سپاٹ لہجے میں کہا، اگر میں بتا دوں تو کیا تم تعاون کرو گے؟ سیاف نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، میں تمہارا وہ مشن مکمل کرا سکتا ہوں اگر اس کا تعلق دارالحکومت سے ہے۔ عمران نے جواب دیا، کیا تم اس بات سے کوئی ثبوت دے سکتے ہو کہ تم پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف نہیں ہو اور سیکرٹ سروس کا چیف تمہاری بات بھی مانتا ہے؟ سیاف نے ایک بار پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا، میں اس کا نمائندہ خصوصی ضرور ہوں، لیکن وہ انتہائی اصول پسند آدمی ہے، اس لیے اگر کوئی اصولی بات ہوئی تو وہ ضرور مان لے گا، ورنہ نہیں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا وہ تمہارے حوالے کوئی ایسی فائل کر سکتا ہے جو ہیڈ کوارٹر میں موجود ہو؟ سیاف نے کہا، فائل؟ کیسی فائل؟ کچھ اس کی تفصیل بتاؤ گے تو پتہ چلے گا نا۔ عمران نے چونک کر کہا، اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی۔ 00011 ریڈ فائل اس کوڈ کا نام ہے۔ سیاف نے جواب دیا، 00011 ریڈ فائل؟ تو تمہیں صرف یہ فائل چاہیے تھی یا کچھ اور بھی چاہیے تمہیں؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اگر یہ فائل مل جائے تو میں باقی مشن چھوڑ دوں گا، ورنہ ہمارے مشن میں پوری سیکرٹ سروس اور اس کے ہیڈ کوارٹر کی تباہی بھی شامل تھی۔ سیاف نے جواب دیتے ہوئے کہا، اصل فائل چاہیے یا اس کی کاپی؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا، اصل فائل؟ ٹھیک ہے۔ سیاف نے کہا، او ٹھیک ہے، مجھے آزاد کر دو، فائل تمہیں مل جائے گی، یہ میرا وعدہ رہا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، نہیں، فائل ملنے سے پہلے تم آزاد نہیں ہو سکتے۔ سیاف نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اوکے، فون لے آؤ، میں ایک نمبر بتاتا ہوں، وہ ڈائل کرو، میں بات کرتا ہوں سیکرٹ سروس کے چیف سے۔ عمران نے کہا، نمبر بتانے کی ضرورت نہیں، ہمیں معلوم ہے۔ سیاف نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے مڑ کر اس آدمی کو فون لانے کے لیے کہا جو پچکاری لے آیا تھا، اور وہ آدمی تیزی سے واپس مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران خاموش کھڑا رہا۔ چند لمحوں بعد وہ آدمی وائرلیس فون پیس لے آیا۔ سیاف نے اسے پچکاری دے کر اس سے فون پیس لیا اور پھر اس کے مختلف نمبر پریس کر کے اس نے فون پیس بندے ہوئے عمران کے چہرے کے قریب کر دیا۔
X2 دوبارہ گھنٹی بجنے کے بعد دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ علی عمران بول رہا ہوں جناب، میری زندگی اس وقت شدید خطرے میں ہے اور میں یقینی موت کے خطرے میں بے بسی سے پھنسا ہوا ہوں۔ کیا آپ ایک فائل دے کر میری زندگی بچا سکتے ہیں؟ عمران نے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا کہ اس فائل کی بات کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے سرد لہجے میں پوچھا گیا۔ ایک فائل ہے 00011 ریڈ فائل، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کسے دینی ہے وہ فائل؟ اسی طرح اسپارٹ لہجے میں پوچھا گیا۔ روسیہ والوں کو چاہیے پلیز آپ یہ فائل بھجوا دیں، میری زندگی بچ جائے گی۔ میرا وعدہ کہ میں روسیہ جا کر یہ فائل وہاں سے حاصل کر کے آپ کو واپس کر دوں گا۔ آخر میں نے پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے بے حد کام کیا ہے۔ کیا آپ ایک فائل کے لیے میری جان گنوا دیں گے؟ عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ کہاں پہنچانی ہے فائل؟ دوسری طرف سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا گیا۔ اسے کہو کہ روز گارڈن کے کیفے کے کاؤنٹر پر وہ فائل دے کر کہے کہ فائل سردار صاحب کو پہنچا دی جائے۔ وہ مجھ تک پہنچ جائے گی اور جیسے ہی فائل مجھ تک پہنچے گی میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ سیاف نے جلدی سے فون کر کے ماؤتھ پیس والے حصے پر ہاتھ رکھتے ہوئے عمران سے کہا اور عمران کے اس بات میں سر ہلانے پر اس نے ہاتھ بڑھایا اور عمران نے سیاف والی بات دہرا دی۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹے بعد پہنچ جائے گی، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ سیاف نے بھی ٹیلی فون کا بٹن آف کر دیا۔ اس کے چہرے پر مسرت کے ساتھ ساتھ حیرت کے تاثرات نمایاں تھے، جیسے اسے اس بات پر یقین نہ آ رہا ہو کہ فائل واقعی اسے مل جائے گی۔ کیا واقعی تمہارا چیف فائل دے دے گا؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ سیاف نے آخرکار یہ بات کہہ ہی ڈالی۔ عمران مسکرا دیا۔ چیف جانتا ہے کہ عمران کی زندگی فائل سے زیادہ کارآمد ہے۔ اور فائل کا کیا ہے؟ تم زیادہ سے زیادہ اسے روسیہ کے حکام تک پہنچا دو گے، زندگی واپس نہیں آ سکتی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور اگر فائل ملنے کے بعد میں نے تمہیں رہا کرنے کی بجائے مار ڈالا تو پھر؟ سیاف نے شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر فائل پاکستان سے باہر نہ جا سکے گی، یہ بات طے سمجھو۔ عمران نے بڑے حتمی لہجے میں جواب دیا تو سیاف بے اختیار چونک پڑا۔ اب میں سمجھ گیا کہ تمہاری چیف نے اتنی آسانی سے فائل دینے پر کیوں رضامندی ظاہر کر دی ہے، تاکہ تمہاری رہائش کے بعد وہ ناکہ بندی کر کے فائل کو پاکستان سے باہر نہ جانے دے گا۔ لیکن سنو عمران، اب تمہیں فائل کے ساتھ پاکستان سے باہر جانا ہوگا۔ اگر فائل کو روکنے کی کوشش کی گئی تو ہم تمہیں گولیوں سے اڑا دیں گے، سیاف نے تیز لہجے میں کہا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس واپسی کا خرچہ دے دینا، میں کمزور آدمی ہوں، پیدل واپس نہ آ سکوں گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، باس اس فائل کو دیتے ہوئے یہ ہمیں ٹریس کرنے کی کوشش نہ کریں۔ پیچھے کھڑے ہوئے ایک آدمی نے، جس کے ہاتھ میں مشین گن تھی، پہلی بار بولتے ہوئے کہا، نہیں نکلائی، میں نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں تفصیل بتا دیتا ہوں۔ اس عمران کو یہیں بندہ رہنے دو، سیاف نے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے ایک نظر ان زنجیروں کی طرف دیکھا جن سے عمران بندھا ہوا کھڑا تھا، اور پھر مطمئن انداز میں سیاف کے پیچھے چل پڑے۔ چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ دوسری طرف سے بند ہو گیا اور عمران کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کچھ دیر تک تو اسی طرح بے حس و حرکت کھڑا رہا تاکہ یہ اس کمرے سے دور چلے جائیں، اور پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ دور چلے گئے ہوں گے تو اس نے اپنے جسم کو پوری قوت سے آگے کی طرف جھٹکے دینے شروع کر دیے۔ مسلسل 3-4 بار جھٹکے دینے کے بعد ایک بار پھر کھٹاک کی آواز اس کے سر کے اوپر ستون سے بندھی ہوئی زنجیر سے سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی تیز کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ زنجیر اس کے جسم کے گرد کھلتی ہوئی ڈھیر کی صورت میں نیچے اس کے قدموں میں جا گری اور وہ آزاد ہو گیا۔ کلپ ہتھ کڑی ابھی اس کے ہاتھ میں تھی اور سیاف اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اس نے یہ ہتھ کڑی ہاتھوں میں ہی تھامے رکھی تھی۔ ستون سے آگے بڑھنے کے بعد اس نے ہتھ کڑی نیچے زمین پر رکھی اور پھر اپنے لباس کی تلاشی لینی شروع کر دی، لیکن عام جیبوں سمیت ہاتھ جیب بھی خالی تھی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کو آہستہ سے کھولا تو دروازہ کھل گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ باہر سے بند نہ تھا، اور ظاہر ہے عمران تو ان کے نزدیک زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس لیے دروازے کو باہر سے بند کیے جانے کی ضرورت نہ تھی۔ دروازے سے باہر ایک راہداری تھی جو خالی پڑی ہوئی تھی۔ عمران احتیاط سے باہر آ گیا۔ راہداری ایک طرف سے بند تھی جبکہ دوسری طرف سے اس کا اختتام ایک برآمدے میں ہو رہا تھا۔ اسی لمحے اسے گاڑیوں کے چلنے کی آوازیں سنائی دیں تو وہ تیزی سے دیوار کی سائڈ پر چلتا ہوا برآمدے کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے سر باہر نکال کر جھانکا تو اس کے ہونٹ بھیج گئے کیونکہ برآمدہ تو خالی تھا، البتہ وسیع لان کے بعد ایک آدمی پھاٹک بند کرنے میں مصروف تھا۔ عمران تیزی سے برآمدے میں آیا اور ایک سائڈ پر بنے ہوئے ستون کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاس اسلحہ بھی نہ تھا اور اسے ابھی یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اندر عمارت میں بھی کوئی موجود ہے یا نہیں، اور ادھر پھاٹک بند کرنے والا بھی اب مڑ کر برآمدے کی طرف ہی آ رہا تھا۔
اس کے کاندھے سے مشین لٹکی ہوئی تھی، اس لیے عمران کو دونوں طرف سے بیک وقت محتاط ہونا پڑ رہا تھا، لیکن عمارت کے اندر چھائی ہوئی خاموشی بتا رہی تھی کہ اس وقت عمارت میں کوئی آدمی موجود نہیں، اس لیے عمران نے پھاٹک بند کر کے واپس آنے والے پر جھپٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر جیسے ہی وہ آدمی ستون کی آڑ سے گزر کر اس راہداری کی طرف بڑھنے لگا جس میں وہ کمرہ تھا جہاں عمران کو باندھا گیا تھا، عمران اچانک بھوکے عقاب کی طرح اس پر جھپٹا اور دوسرے لمحے وہ آدمی اس طرح پھڑپڑاتا ہوا عمران کے سینے سے آ لگا جیسے عقاب کے طاقتور پنجوں میں کوئی کبوتر پھڑپڑاتا ہے۔ عمران نے اسی گردن کے گرد موجود بازو کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس آدمی کا پھڑپڑاتا ہوا جسم یکلخت ساکت ہو گیا اور اس کی گردن ایک سائڈ پر ڈھلک گئی۔ وہ عمران کے بازوؤں میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ سر سلطان اپنے دفتر میں موجود تھے، کام میں مصروف تھے کہ سائڈ پر رکھے ہوئے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی اور سر سلطان نے سامنے رکھی ہوئی فائل سے سر اٹھائے بغیر ہی ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سر سلطان نے اسپاٹ لہجے میں کہا، سر پولیٹیکل ایجنٹ اجمل خان اور اس کے ساتھ سردار احمد جان تشریف لا چکے ہیں۔ دوسری طرف سے ان کے پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی دی، انہیں اسپیشل روم میں بٹھاؤ اور مشروبات پیش کرو، میں کام سے فارغ ہو کر ان سے ملتا ہوں۔ سر سلطان اسی طرح اسپاٹ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ کر دوبارہ فائل دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ میز پر 3-4 فائلیں کھلی ہوئی تھیں اور سر سلطان ان فائلوں کو دیکھ کر ایک کاغذ پر نوٹس لکھتے جا رہے تھے۔ پھر انہیں دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو انہوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ دروازے سے عمران داخل ہو رہا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ عمران نے دروازے میں رک کر اس طرح ہاتھ بڑھا کر پوچھا جیسے طالب علم کلاس میں داخل ہوتے ہوئے اپنے استاد سے پوچھتے ہیں۔ یس کم ان سر، سلطان نے بھی استاد جیسے ڈروپ دار لہجے میں کہا اور عمران سہمے ہوئے انداز میں آگے بڑھ آیا۔ آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے سر؟ ویسے کیا مجھے معافی نہیں مل سکتی سر؟ میرے والد صاحب قبلہ تو آپ سے بھی زیادہ سخت مزاج ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں سر کہ آئندہ کسی لڑکی کو چھیڑنے سے پہلے ادھر ادھر دیکھ لیا کروں گا، عمران نے بڑے سہمے ہوئے لہجے میں کہا اور سر سلطان بے احتیاط ہنس پڑے۔ تو تم اب لڑکیوں کو چھیڑنے بھی لگ گئے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ اب تمہارا بندوبست کرنا ہی پڑے گا، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ سر، استاد تو ہم جیسے طالب علموں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں اور آپ تو پرنسپل ہیں، آپ تو سر اعلیٰ نمونہ ہوئے، اس لیے سر واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے بالکل اس طرح چھیڑنا چاہیے تھا جس طرح آپ چھیڑتے تھے، اس بار معاف کر دیں، آئندہ بزرگانہ انداز میں چھیڑا کروں گا، عمران اسی طرح سہمے ہوئے اور مودبانہ لہجے میں کہا اور سر سلطان بے احتیاط کہا مار کر ہنس پڑے۔ مسلسل کام کرنے کی وجہ سے ان کے ذہن پر جو دباؤ سا تھا وہ عمران کی ان حرکتوں کی وجہ سے یکسر دور ہو گیا تھا اور انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ذہنی طور پر فریش ہو گئے ہوں۔ بیٹھو، میں آج ہی سر رحمان سے بات کرتا ہوں، پھر تمہیں چھیڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، پلیز ایسا نہ کریں، اماں بھی جلادی قسم کی خاتون ہے، ڈیڈی کو کچا چبا جائیں گی، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، سر سلطان نے حیران ہو کر کہا۔ واقعی انہیں عمران کی بات کا مطلب سمجھ نہ آیا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، جیسے ہی ڈیڈی نے کسی لڑکی کو چھیڑا اماں بھی کو اطلاع مل جائے گی، ایسے معاملات میں اماں بھی کی کوئی خاص چیز کام کرتی ہے اور پھر عمران اسی طرح سہمے ہوئے لہجے میں کہا اور سر سلطان بے احتیاط کہا مار کر ہنس پڑے۔ وہ اب عمران کی بات کا مطلب سمجھ چکے تھے۔ تم واقعی شیطان ہو، اپنے باپ کے متعلق بھی مذاق کرنے سے باز نہیں آتے، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں مذاق کر رہا ہوں، آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ آپ ڈیڈی سے بات کرتے ہیں، پھر مجھے چھیڑنے کی ضرورت نہ پڑے گی، اور ظاہر ہے اب اتنا ادب تو مجھے بھی کرنا ہی پڑے گا کہ جب ڈیڈی خود عمران نے وضاحت کرنے کے انداز میں کہا، ہاں کی فضول باتیں نہ کیا کرو، میرا مطلب تمہاری شادی سے تھا۔ بہرحال پولیٹیکل ایجنٹ اجمل خان اور سردار احمد جان پہنچ چکے ہیں اور اسپیشل روم میں موجود ہے، لیکن تم نے یہ تو نہیں بتایا کہ ان دونوں کو اس طرح ایمرجنسی کال کیے جانے کی وجہ کیا ہے؟ میں اس لیے وہاں نہیں گیا کہ انہوں نے بھی پہلا سوال یہی کرنا تھا، سر سلطان نے یکلخت سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ارے اتنی جلدی پہنچ بھی گئے ہیں، میں تو آپ کو یہی بتانے آیا تھا کہ اگر وہ نہ آئیں تو آپ انہیں بلانے کی وجہ بتا دیں، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں انہیں بلاؤں اور وہ نہ آئیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ سر سلطان نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں بھی تو بغیر وجہ معلوم کیے نہیں آتا، اس لیے عمران نے کہا، اور پھر سر سلطان مسکرا دی۔ تمہاری بات دوسری ہے عمران، تمہیں بلانے کے لیے تو مجھے منتیں کرنا پڑتی ہیں، لیکن ان کے لیے تو بس میرا نام ہی کافی ہے۔ بہرحال مسئلہ کیا ہے؟ تم نے پہلے بھی اس پولیٹیکل ایجنٹ سے سردار احمد جان کے بارے میں پوچھ گچھ کی تھی، سر سلطان نے کہا۔ آزاد قبائلی علاقے میں روسیا کا ایک خطرناک ترین مشن سامنے آیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس مشن پر کام کرنے سے پہلے پولیٹیکل ایجنٹ اور سردار احمد جان سے تفصیلی بات چیت ہو جائے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آزاد قبائلی علاقے میں روسیا کا مشن؟
کیا کہہ رہے ہو؟ سر سلطان واقعی عمران کی بات سن کر بے حد حیران ہوئے تھے۔ میں آپ کو مختصر طور پر بتا دیتا ہوں، عمران نے کہا، اور پھر اس نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتا دی کہ کس طرح وہ زنجیروں سے آزاد ہوا، اور پھر اس امارت میں رہ جانے والے ایک آدمی کو بے ہوش کر کے اس نے قابو پا لیا۔ اس کے بعد اس پر تشدد کر کے اس نے اس سارے گروپ کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں، اور پھر سیکرٹ سروس حرکت میں آ گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سیاف کے اس ساتھی اور اس ربانی اور اس کے گروپ کے 12 آدمی بھی مارے گئے۔ ربانی کے ہیڈ کوارٹر پر بھی قبضہ کر لیا گیا، سیاف کو زندہ پکڑ لیا گیا، اور پھر دانش منزل کے خاص کمرے میں اس سے پوری تفصیلات حاصل کر لی گئیں۔ او ویری بیڈ، یہ تو انتہائی خطرناک مشن ہے۔ اگر یہ مکمل ہو گیا تو پاکستان کا دفاع اور سلامتی تو شدید خطرے میں پڑ جائے گی۔ لیکن اس فائل میں کیا ہے جس کے لیے یہ لوگ یہاں آئے ہیں؟ سر سلطان نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ یہ فائل آزاد علاقے سے ملحقہ پاکستانی پہاڑی علاقے میں بنے ہوئے اس خفیہ خصوصی اڈے کی ہے، جس میں موجود مشینری کے ذریعے تمام آزاد علاقے کی فضائی اور زمینی چیکنگ کی جاتی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او تو یہ بات ہے، اسی لیے وہ فائل حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ اس اڈے کو ختم کر کے اپنے مشن کو مکمل طور پر محفوظ کر لیں۔ اس کا تو مطلب ہے کہ ابھی یہ مشن صرف کاغذات پر ہی بنایا گیا ہوگا، ورنہ ہمارا اڈا اس کے متعلق فوری رپورٹ دیتا۔ سر سلطان نے کہا، میں نے سیاف سے مکمل معلومات حاصل کر لی ہیں، اڈا بن چکا ہے، اس میں انتہائی خطرناک مشینری بھی نصب کی جا چکی ہے، لیکن ابھی اسے چالو نہیں کیا گیا۔ اس خفیہ اڈے میں جو چیکنگ مشینری ہے اس کی ریز چونکہ فضا میں پھیل کر جاتی ہے، اس لیے وہ ریس کی خصوصیات سے واقف تھے اور انہوں نے اسے بے اثر بھی کر لیا تھا، کیونکہ روسیہ بہرحال سائنس میں ہم سے بے حد آگے ہے۔ وہ صرف یہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ کہیں اس اڈے میں کوئی ایسی مشینری تو نہیں کہ جو ان کے اڈے میں سے نکلنے والی خصوصی چیکنگ ریس کو چیک کر سکتی ہو۔ ان کے ایجنٹوں نے یہ اڈا تلاش کرنے کی بے حد کوشش کی، لیکن وہ اسے ٹریس نہ کر سکے۔ انہیں صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کی بنیادی فائل جس کا کوڈ نمبر 000111 ریڈ ہے اور وہ پاکستان سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر میں ہے، اور جہاں سے بغیر چیف کی اجازت کے وہ فائل باہر نہیں جا سکتی، اور جب تک چیف کو بری طرح مطمئن نہ کیا جائے صدر مملکت بھی اس سے فائل حاصل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ فائل حاصل کرنے کے لیے ایک پلاننگ کی گئی۔ اس کے لیے ان سب سے بڑا مسئلہ سیکرٹ سروس اور اس کے ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کرنا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ اپنے ایک شعبے کے انچارج سیاف کو، جو قد و قامت، چال ڈھال اور حد و حال کے لحاظ سے آزاد قبائلی ہی لگتا تھا، سردار احمد جان کے میک اپ میں یہاں پہنچا تاکہ پاکستان سیکرٹ سروس کو پہاڑی علاقے میں لے جایا جا سکے، جہاں روسیائی ایجنٹ ان کے ہاتھ کے لیے پہلے سے ہی تیار ہوتے۔ اس کے ساتھ ہی ایک گروپ نے سیکرٹ سروس کے ممبران کو ٹریس کرنے کے لیے کام بھی شروع کر دیا۔ کیپٹن شیل کے متعلق انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ ملٹری انٹیلیجنس سے سیکرٹ سروس میں منتقل ہوا ہے۔ ملٹری انٹیلیجنس کے ریکارڈ سے انہوں نے کیپٹن شیل کے قوائف حاصل کیے۔ وہ براہ راست اس پر ہاتھ نہ ڈالنا چاہتے تھے تاکہ سیکرٹ سروس الرٹ نہ ہو جائے۔ انہوں نے ایک لمبا ڈرامہ کھیلا۔ کیپٹن شیل کا فرضی بھتیجا ظاہر تھا کہ کیپٹن شیل جذباتی ہو کر اسے گلے لگا لیں گے، اور پھر وہ بھتیجا کیپٹن شیل کے ساتھ رہ کر دوسرے ممبر سے چیک کرے گا۔ لیکن کیپٹن شیل نے سرد مہری دکھائی، لیکن وہ ایک خصوصی قسم کا کارڈ کیپٹن شیل تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر اس کارڈ کی وجہ سے صفدر ان کے سامنے آ گیا، اور پھر انہوں نے بھی اور بھی ممبرز کو ٹریس کر لیا، اور ان ممبرز کے فلیٹس نے خفیہ ڈکٹا فون نصب کر دیے۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او ویری بیڈ، اس طرح تو پوری سیکرٹ سروس کی وہ ختم کر سکتے ہیں۔ سر سلطان جو حیرت سے یہ ساری کہانی سن رہے تھے بے اختیار بول پڑے۔